ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت وقار کم و بیش 2-3 ہفتوں سے میری طبیعت بہت ناساز ہے، اس قابل نہیں ہوں کہ زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، مگر عارف بھائی نے بہت محبت کے ساتھ خصوصی طور پہ کہا کہ کچھ الفاظ کچھ پیغام دے موضوع کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں جتنی طبیعت نے اجازت دی۔ مجھ سے کب میرے بہت پیارے بھائی برادرم علامہ محمد گلزار چشتی صاحب نے بہت خوبصورت، بہت متعدد، بڑی پراثر الفاظ میں مقام بیان کیا۔ بلال مشائی صاحب کو ہیں باپ کے الحمدللہ کی گفتگو دنوں پہ بہت اثر کر رہی تھی۔ اچھا، موضوع قبلہ عارف شاہ صاحب نے یہ دیا تھا کہ گانا حرام ہے یا موسیقی حرام ہے، افسوس کس طرف مکمل موضوع پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اچھا، یہ جو میں نے آیا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کی نا سورہ لقمان کی آیا ہے۔ اچھا، آپ کیا توجہ کریں، موضوع ایسے بڑا خوش ہے اور آپ مجھے پتہ ہے more than 97% بندوں نے اس موضوع کو توجہ بھی نہیں دے دی۔ میں بات کر لوں پھر آپ سنیے گا بات۔ ویسے یہ بے ادبی ہوتی ہے جب درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اس دوران حرکت کرنا ویسے بے ادبی ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، مشکل موضوع ہے، میں کوشش کروں گا موضوع کو آسان کروں، اس لیے نہیں کہ آپ کا فائدہ ہو، اس لیے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا اور اب آپ بیٹھے میری اصلاح کرنے، اس میں اپنا فائدہ اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ سنیے ذرا، میں نے جو قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم پہلے سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بےہودہ کلام خریدتے ہیں، لیتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ جو صاحب علم نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کو اس کلام کے ذریعے گمراہ کر دیا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ پاک فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، اور اس کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے مذاق اڑایا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ عمل جو کرتے ہیں، اللہ پاک نے بتایا کہ ان کے لیے میں نے انتہائی دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس پر چشتی صاحب بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی مفسر کی بات کروں یا کسی عالم کی بات کروں تو جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے ہر شخص کے قول کو قبول کیا جا سکتا ہے، قبول کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی ہستی ایسی ہے کائنات میں کہ جس کے قول کو ہر صورت میں قبول کیا جاتا ہے، اور وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس پر متکلمین نے اس آیت پر کیا کلام کیا ہے، مفسرین نے کیا کہا ہے، شاید اس مفسر کا قول تو میں رد کر دوں، آپ رد کر لیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث کریم آقا علیہ السلام کے بارے انہیں آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ یعنی ایک گارنٹی، ایک اتھارٹی کریم آقا علیہ السلام نے فرما دی، اس لیے کہ جب بھی تعلیم کی بات آئے، اسلام کے کسی پہلو کو سیکھنے کی بات آئے، اس پر کوئی کلام آئے، تو عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہوگا اس پر اتھارٹی اور گارنٹی ہوگی۔
اس لیے فرمایا۔ اب میں مفسرین کی میں نے پہلے عرض کی بات نہیں کرتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود، آپ نے ابو صحابہ البکری فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی اور آپ نے فرمایا اس نحو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا بجانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، اور ایسے چلتے چلتے بات نہیں کی بلکہ 3 دفعہ قسم اٹھائی تاکہ اس کے اوپر ایک بالکل اتھارٹی ڈال جائے، کسی کو شک نہ رہ جائے، تشکیک کا کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ 3 دفعہ قسم اٹھا کر کہا کہ یہاں اس سے مراد غنا ہے، گانا اور بجانا۔ اب یہاں سے میرا موضوع ہوگا کہ موضوع آپ نے دیا تھا گانا اور بجانا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب گانے میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ گانے سے مراد اچھے لحن کے ساتھ، اچھے لحن کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اچھی ترتیب کے ساتھ کوئی کلام پڑھنا۔ اب یہاں کلام میں 2 فروعات ہیں۔ ایک کلام ہے جس میں اللہ کی حمد ہو، ایک کلام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو، ایک کلام ہے جس میں اہل بیت کی منقبت ہو، ایک کلام ہے جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہو، ایک کلام ہے جس میں اولیاء اللہ کی تعریف ہو۔ یہ سارے کے سارے جو کلام ہیں یہ وہ کلام ہیں جو انسان کو رجوع اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، بلکہ واصل باللہ کرتے ہیں۔ یہ سارے کلام جو ہیں یہ واصل باللہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کلام اللہ اور اللہ کے رسول کی مدح میں ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے کی طرف جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام اور شان کو بتائے، تو ایسے کلام کو اچھے انداز میں اچھے لحن کے ساتھ پڑھنا شریعت کے اندر بالکل جائز ہے۔ اس میں میرے پاس اگر آپ دلائل پوچھیں تو جلدی میں 2-3 دلائل دے دیتا ہوں۔ ایک سب سے بڑی دلیل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر رسول پر بیٹھ کر کریم آقا علیہ السلام کو نعت کریم سنانا، کریم آقا علیہ السلام کو سننا، خوش ہونا اور انعام دینا۔ سب سے بڑی دلیل کہ آپ نے لحن کے اندر، سوز کے اندر وہ نعت پڑھی، میرے آقا نے خوش ہو کر سنی۔ پھر سیدنا بلال حبشی کا اذان دینا، پرسوز انداز میں اذان دینا، میرے آقا کا خوش ہو کر سننا۔ پھر عرب کے اندر حضرت آپ کو چونکہ مورخ ہے، تاریخ پر بہت زیادہ آپ کو گرفت ہے، خودی کا ایک وہاں پر رواج تھا عرب کے اندر، خودی خان ہوتے تھے وہاں پر، اور میرے آقا نے جب بھی کوئی حدیث خان اس نے یہ عمل کیا، میرے آقا نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ آقا خوش ہوئے۔ صحابہ کرام تک یہ عمل جاری و ساری رہا، جائز رہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی اچھے کلام کو جو رواج کی طرف نہ لے کر جائے، حرام چیزوں کی طرف نہ لے کر جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو متصادم اعمال ہیں ان کی طرف نہ لے کر جائے، تو ایسے عمل کو اچھی آواز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اگر کوئی پڑھا جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ میں نے حضرت مشاہد سے ایک بڑی خوبصورت روایت پڑھی کہ کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ وادی کی طرف سے لے کر گئے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو کہا کہ نماز کا وقت ہے، آپ اذان دیں تاکہ اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر۔ پاس ہی کفار کے کچھ بچے بکریاں چڑھا رہے تھے، جانور چڑھا رہے تھے، تو جیسے صحابی رسول نے صدا بلند کی نا اللہ اکبر، تو کافروں کا ایک بچہ نقل اتارتے ہوئے اس نے بھی صدا بلند کی اللہ اکبر، اور اس بچے کے اندر، سوز کے اندر، اس کی آواز کے اندر بلا کا لحن تھا، غضب کا پرسوز لہجہ، غضب کی پرسوز آواز، جس کو آپ سریلا کہتے ہیں، یعنی بہت سریلا بچہ تھا۔ پھر صحابی نے آواز بلند کی اللہ اکبر، اس بچے نے نقل اتارتے ہوئے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا۔ پھر وہ جیسے صحابی وہ اذان
جملہ مکمل کرتا، وہ بچہ نقل کرتے ہوئے وہ جملہ خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہن کے ساتھ، سرولی آواز کے ساتھ اسی جملے کو ریپیٹ کر دیتا۔ اب یہ بچوں کو اگر خاموش کروا دیں مہربانی آپ کی۔ اب صحابہ جو تھے، جماعت تھے، وہ بھی بڑی متوجہ ہوئی، متوجہ بھی ہوئی اور محظوظ بھی ہوئی اس کی سریلی آواز کے ساتھ۔ جیسے صحابی نے وہ اذان ختم کی تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس بچے کو پکڑ کر لے آؤ۔ اب وہ صحابہ ایک دو صحابہ گئے، اس بچے کو پکڑ کے لے کر آئے، بچہ گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے چونکہ نقل اتاری ہے تو مجھے لگتا ہے میری شامت آ گئی ہے، مجھے سزا ملے گی، مجھے ڈانٹ ملے گی شاید۔ وہ بچہ بہت گھبرا گیا۔ میرے آقا نے نا یار اس کا بچے کا کیا کام ہے اس محفل میں، مجھے بتاؤ اس کا کیا کام ہے؟ عجیب ہی مائع ہے آج کل۔ تو بچے کو پکڑ کے لے کے آئے، بچہ تھوڑا سا متفکر ہوا کہ مجھے ڈانٹ ملے گی یا سزا ملے گی، پریشان ہو گیا۔ تو میرے آقا نے نا اس بچے کو اس کا جو تاثر تھا، ڈر کا، خوف کا، اس تاثر کو، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا نے اس بچے کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھ دیا۔ دست شفقت رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بچے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے تمہاری آواز بہت پسند آئی ہے، مجھے تمہارا لہجہ بہت پسند آیا ہے، مجھے تمہارا انداز بہت دل کو بھایا ہے۔ میرے آقا نے اس کی سریلی آواز سنی، اس کا سریلا انداز سنا، میرے آقا کو پسند آیا۔ میرے آقا نے دست شفقت اس کے ساتھ کے رکھا، بچہ صاحب ایمان ہو گیا۔ بچہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اب حضرت کو جب صاحب ایمان ہوا تو ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز تھی جس نے اس کے ایمان، اس کے کفر کو ایمان میں ڈائیورٹ کیا، جس نے اس کے کفر کو ایمان میں کنورٹ کیا،